کر دے تو کرم میرا بے جہاں، اب رات گزرنے والی ہے رحمت کا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، صدق اللہ العظیم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال سعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا ومعه ابو بکر وعمر وعثمان فرجف وقال اسكن احد اظنه ضربه برجله فليس عليك الا نبي وصديق وشهيدان۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ 2 جمعے سے آپ خلیفہ رسول، خلیفہ سوم، خلیفۃ المسلمین والمؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے تعلق سے مختلف پہلوؤں پر باتیں سن رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی سخاوت، آپ کی تواضع، خوف خدا، حب رسول، احترام رسول اور اپنے دوست اعزاء اقارب کے ساتھ آپ کا حسن سلوک، وہ تمام چیزیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعے میں بیان کی گئی تھی، رکھی گئی تھی۔ جب میں نے اپنی تمہیدی بات شروع کی تھی تو یہ کہا تھا کہ صحابہ کرام کی سیرت کو، ان کی زندگی کو جاننا، اس کو پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ان کے ایمان کو ان کے بعد آنے والے تمام مؤمنین، تمام مسلمانوں کے لیے معیار اور نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے 4 خلفاء، جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، ان کا مقام تمام صحابہ کرام میں بالاتفاق افضل اور اعلیٰ ہے، اور انہی 4 میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک خلیفہ راشد ہیں جن کی سیرت آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ آج آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے تعلق سے اور آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں کر میں اپنے اس پورے بیان کو سمیٹ لوں گا اور بات ختم کر دی جائے گی۔ پھر آئندہ جمعے سے ایک مستقل نیا عنوان جاری کیا جائے گا، اس پر بیان کیا جائے گا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تجہیز و تکفین کے بعد اب انتخاب امیر کا مسئلہ پیش ہوتا ہے۔ 2 دن تک مسلسل اس پر بحث ہوتی ہے لیکن کوئی فیصلہ نہیں نکلتا۔ آخر کار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ وصیت کے مطابق یہ خلافت 6 آدمیوں میں منحصر ہے، 6 آدمیوں میں دائر ہے، اس کو 3 شخصوں تک محدود کر دیا جائے۔
اور جس کے خیال میں جو خلافت کا مستحق ہو وہ اس کا نام لے۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت رائے دی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جب نام سامنے آیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ مجھے جو خلافت کا حق ملا ہے میں اس سے باز آتا ہوں، اپنی خلافت کے حق کو چھوڑتا ہوں۔ اب یہ معاملہ صرف دو آدمیوں میں منحصر رہ گیا، نمبر ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ، نمبر دو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ یہ کہا گیا کہ ان دونوں میں جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سنت شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد کا پابند ہوگا اسی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے علیحدہ علیحدہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ دونوں اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ اس پر ان دونوں کی رضامندی لینے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک مختصر لیکن مؤثر تقریر کی، ایک جاندار تقریر فرمائی، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیعت کرنا تھا کہ حاضرین بیعت کے لیے ٹوٹ کر نکل پڑے، اور یکے بعد دیگرے تمام حاضرین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اور اس طرح سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اتفاق عام کے ساتھ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ قرار دیے گئے، اور آپ خلافت کی مسند پر بیٹھ گئے، اور دنیائے اسلام کی عنان حکومت آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ میں سنبھال لی۔ یہ آپ رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کا واقعہ اس کی صورتحال ہے۔ اس کے بعد تقریباً 12 سال تک آپ رضی اللہ عنہ نے حکومت چلائی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اس بات کا یقین تھا کہ میرے لیے شہادت مقدر ہو چکی ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اس سانحے سے یعنی آپ کی شہادت سے خبردار کیا تھا اور صبر و استقامت کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس وصیت پر پوری طرح قائم رہے اور ہر لمحہ ہونے والے واقعے کے منتظر رہتے تھے۔ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہونے والی تھی، آپ رضی اللہ عنہ اس دن روزے سے تھے، اور جمعے کا دن تھا کہ خواب میں دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق و عمر رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں، اے عثمان جلدی کرو، آج ہم تمہارے ساتھ افطار کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ افطار کے منتظر ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، حاضرین کو اس خواب کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اپنی اہلیہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا، مجھے باغی قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، میں خواب دیکھ چکا ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خواب میں کہا، اے عثمان آج جمعے کی نماز تمہیں میرے ساتھ پڑھنی ہے۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153 پر اور حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 99 103 پر یہ دونوں خواب ذکر کیے گئے ہیں۔ البتہ مسند احمد میں صرف پہلے خواب کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پاجامہ منگوایا جو اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کبھی نہیں منگوایا تھا، اور اس کو پہنا اور اپنے 20 غلاموں کو بلا کر ان کو آزاد کر دیا اور قرآن کریم کھولا، تلاوت میں مصروف ہو گئے۔
اب شہادت کی تیاری حضرت عثمان کو یقین تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل چکا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو ایک دن باغی قتل کر دیں گے، تو اب شہادت کی تیاری دیکھیے کہ غلاموں کو آزاد کر دیا گیا ہے، پائجامہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بڑا پسند فرمایا تھا اس کو بھی آخری وقت میں ایک مرتبہ پہننا چاہتے ہیں، وہ بھی پہن لیا، اور سب سے اہم بات یہ تھی تاکہ شہادت کے وقت جب باغی ان پر حملہ کرے تو ایسا نہ ہو کہ لنگی سے آپ رضی اللہ عنہ کا سطر مبارک کھل جائے، اس لیے پاجامہ منگا کر پہنا تاکہ سطر کی حفاظت رہے، اور قرآن کریم کھول کر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ اب باغیوں نے مکان پر حملہ کر دیا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جو دروازے پر متعین تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دفاع کر رہے تھے، آپ کا بچاؤ کر رہے تھے، وہ بھی زخمی ہو گئے، اور چار بدبخت باغی دیوار پھاند کر آپ رضی اللہ عنہ کی چھت پر چڑھ گئے۔ ان میں سے ایک شخص کنانہ بن بشر نے آگے بڑھ کر ایک لوہے کی لاٹ سے آپ رضی اللہ عنہ کی پیشان مبارک پر اس زور سے حملہ کیا کہ آپ پہلو کے بر گر پڑے۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ عنہ پہلو کے بر گرے اس وقت بھی آپ رضی اللہ عنہ کی زبان سے بسم اللہ توکلت علی اللہ نکلا۔ اس کے بعد ایک اور شخص سودان بن حمران نے آگے بڑھ کر دوسری جانب ضرب لگائی جس سے آپ رضی اللہ عنہ کے جسم سے خون کی دھاریں بہہ پڑی۔ ایک اور سنگ دل عمرو بن القمح آپ رضی اللہ عنہ کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے جسم کے مختلف حصوں پر پے در پہ نیزے سے 9 زخم لگائے۔ ایک اور بدبخت نے آپ رضی اللہ عنہ پر تلوار سے وار کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اس بدبخت کی تلوار کے وار کو اپنے ہاتھ پر روکا جس سے حضرت کی بیوی کی 3 انگلیاں کٹ کر الگ ہو گئی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس تلوار کے وار سے شہادت ہو چکی تھی، آپ کی شمع حیات بجھ چکی تھی۔ اس بے کسی کی موت پر عالم امکان نے ماتم کیا اور کائنات عرضی و سماوی نے آنسو بہائے۔ کارکنان قضا و قدر نے یہ کہا، یہ ایک احساسات ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر زمین روئی ہے، آسمان رویا ہے، عالم امکان رویا ہے۔ کارکنان قضا و قدر نے یہ کہا، یہ خون آشام تلوار جو آج نیام سے بے نیام ہوئی ہے وہ قیامت تک بے نیام رہے گی، اور جو فتنہ و فساد کا دروازہ آج کھل گیا وہ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حشر تک کھلا رہے گا۔ میں نے جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے ابھی بتلایا کہ آپ رضی اللہ عنہ شہادت کے وقت قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، قرآن کریم آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے کھلا ہوا تھا، آپ رضی اللہ عنہ کہ خون ناحق سے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ خون آلود ہوئی، یعنی آپ رضی اللہ عنہ کے جسم کے سے نکل کر خون کے جو چھینٹے قرآن کریم کی آیت پر پڑے، وہ یہ آیت یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ رب العزت ان کو کافی ہے اور اللہ رب العزت سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ یہ باغی جو کچھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر رہے ہیں اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب اللہ رب العزت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جاننے والے ہیں۔ عصر کے وقت جمعے کے دن آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور دو دن تک لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت برپا تھی اور باغیوں کی حکومت تھی، اور ان باغیوں کے سامنے کسی کو اعلانیہ طور پر آپ رضی اللہ عنہ کو تجہیز اور دفن کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ سنیچر کا دن گزرتا ہے، آخر کار چند آدمی جان ہتھیلی پر لے کر آپ رضی اللہ عنہ کی تجہیز و تکفین کی ہمت کرتے ہیں، اور اسی خون آلود قبروں میں بغیر غسل دیے آپ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اور کل 17 آدمی اس فرما روا جس کی حکومت کابل سے مراکش تک ہے، کل 17 آدمی اس کی جنازے نمازہ پڑھتے ہیں۔ مسند احمد ابن حنبل میں ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے، اور طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے آپ کی جنازے نمازہ پڑھائی، اور اس کے بعد جنت البقیع میں اس حلیم و بردباری کے مجسمے اور اس
بے کسی مظلومی کے پیکر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور عام مسلمانوں میں سے کوئی اس سانحہ عظمیٰ کو، اس حادثے کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کسی کو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ باغی اس حد تک جرأت کریں گے کہ امام وقت، بادشاہ وقت کو قتل کر ڈالیں گے اور حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں گے۔ اس لیے جس نے بھی واقعہ سنا، اس شہادت کو سنا، وہ حیران رہ گیا، بڑا پریشان ہوا۔ یہاں تک کہ جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرز حکومت کے کسی قدر شاکی تھے، انہوں نے بھی اس بے کسی اور مظلومی کی موت پر آنسو بہائے اور تمام لوگوں پر سناٹا قائم تھا، قیامت برپا تھی۔ ہر آدمی پریشان تھا اور بیچاری کے عالم میں تھا، اور خود باغی جنہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا اور جن کی پیاس آپ رضی اللہ عنہ کے خون سے بجھ چکی تھی، وہ بھی بعد میں انجام کو سوچ کر، معال کو سوچ کر اپنی حرکت پر نادم تھے۔ لیکن جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ دشمنان اسلام نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازش کا جال بچھایا، وہ اس میں اپنے پوری طرح کامیاب ہو گئے۔ اس شہادت کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کیا اثر پڑا، آپ اس کو بھی سنتے چلیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد سے نکل کر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ اسی وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرماتے ہیں، اے خداوند، میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل سے بری ہوں، ان کے خون سے بری ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ نے کہا، اے لوگو، اگر احد پہاڑ بھی تمہاری اس بدعمالی کی وجہ سے ٹوٹ کر تمہارے اوپر گر پڑے تو یہ بھی بجا اور درست ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں فتنہ و فساد کی پیشین گوئی کے سب سے بڑے حافظ تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم اسرار تھے، انہوں نے کہا، آج اسلام میں وہ خلا پیدا ہو گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے وہ قیامت کا خلا و جمع پر نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، اگر پوری خلقت، پوری مخلوق آپ رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک ہوتی تو قوم لوط کی طرح پوری مخلوق پر آسمان سے پتھر برسائے جاتے۔ ایک صحابی ثمامہ بن عدی جو صنعائے یمن کے والی تھے، جب انہیں اس شہادت کی خبر ملی تو وہ رو پڑے اور یہ کہا، افسوس، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ختم ہو گئی۔ ایک اور صحابی ابو حمید ساعدہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ شہادت کی خبر سنی تو قسم کھا کر یہ کہا کہ میں آج کے بعد ہنسی کا منہ نہیں دیکھوں گا، یعنی کبھی اپنی زندگی میں نہیں ہنسوں گا۔ اتنے بڑے سخی اور اتنے بڑے حاکم کو، جس نے 12 سال بڑی انصاف کے ساتھ حکومت چلائی ہے اور ہر ایک کا پاس و لحاظ فرمایا ہے اور جس کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، اگر اس کی شہادت ہو جاتی ہے تو ابو حمید ساعدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ اس کے بعد میں کبھی ہنسی کا منہ نہیں دیکھوں گا۔ ایک اور صحابی عبداللہ بن سلام نے کہا، افسوس، صد افسوس کہ آج عرب کی قوت ختم ہو چکی ہے، عرب کی قوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پورے عرب میں سب سے زیادہ مالدار تھے اور سخی بھی اتنے تھے کہ آپ کی سخاوت کو تاریخ نے نمایاں حروفوں میں لکھا ہے، بڑے الفاظ میں لکھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم مارے گئے، لیکن میں قسم کھاتی ہوں آپ رضی اللہ عنہ کا نامہ اعمال دھلے ہوئے کپڑے کی طرح پاک ہو گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سننے کے بعد آنکھوں سے آنسوؤں کے تار جاری ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اس شہادت کے بعد جب بھی شہادت کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جاتا، اس سانحہ عظمیٰ کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جاتا تو دہاڑے مار مار کر روتے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت، آپ کی سیرت، آپ کی تواضع، آپ کی انکساری، حب رسول، احترام رسول، آپ کی سخاوت، اتباع سنت، یہ تمام چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے
نے 3 جمعوں میں 3 قسطوں میں بیان فرمائی. ان تمام چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے تعلق سے بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کو پڑھ کر مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں کچھ انقلاب پیدا ہو اور کچھ کرنے کے لیے ہم تیار اور آمادہ ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.